بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لشکر ابرہہ پر ابابیل کا حملہ اور ان کا عبرتناک انجام۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کی صفیں درست کی اور محمود نامی سب سے بڑے سفید ہاتھی کو آگے کھڑا کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھیں، مگر اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر زور سے آنکس مارا، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پیٹ میں لوہے کے کیل مار مار کر لہو لہان کر دیا، مگر ہاتھی اسی طرح اڑا رہا۔ انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف کیا تو وہ چل پڑا، مگر جو ہی کعبہ کی طرف موڑا وہ پھر رک گیا۔ اگر اسے یمن، شام یا مشرق کی طرف موڑتے تو چل پڑتا، اور جب کعبہ کی طرف موڑتے تو وہ رک جاتا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا راز ہے۔ امام ابو نعیم دلال النبوہ میں ابابیلوں کی آمد کا منظر یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب، مسعود ثقفی اور عمرو پہاڑ پر کھڑے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک عمرو نے حضرت عبد المطلب کی توجہ ایک طرف مبذول کرائی اور دیکھ کر کہا، دیکھیں کیا آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، ہاں، میں پرندوں کی ڈاریں دیکھ رہا ہوں جو سمندر کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ان کے رنگ زرد، سر کالے اور پاؤں اور چونچے سرخ ہیں۔ یہ قامت میں کبوتر سے چھوٹے ہیں۔ امام ابو نعیم مزید بیان کرتے ہیں کہ ہر پرندے کے پاس مسور کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ یہ خدائی لشکر ٹڈی دل اور شہد کی مکھیوں کی طرح ابرہہ کے لشکر پر چھا گیا اور اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر اس نے لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی، جسے وہ کنکری لگی جسم کو چھیدتی ہوئی نیچے تک چلی گئی۔ ان کنکریوں نے گران ڈیل طاقتور جسموں کو چھلنی کر دیا، گوشت پوست اڑا دیا، اور وہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے چبایا ہوا بوسا ہوتا ہے۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ بھی بھاگ اٹھا، لیکن ہر منزل پر وہ ٹوٹتا اور بکھرتا رہا، تاکہ جب اپنے گھر پہنچا تو سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا۔ اس کا وزیر ابو یکسوم حبشہ کی طرف بھاگا، اس کے سر پر پرندوں کا ایک غول منڈلاتا رہا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب وہ نجاشی کے سامنے پہنچا تو ان پرندوں نے اس پر کنکریاں پھینک دیں اور وہ نجاشی کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کا منظر دیکھ لیا جس میں ابرہہ اور اس کا لشکر مبتلا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قریش پر اپنی نعمت اور فضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو سزا دے کر قریش کی سیادت کو قائم رکھا۔ ارشاد ربانی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ اس کے بعد قدرت خداوندی نے ایک ایسی طوفانی بارش نازل کی جس کے ریلے میں کافروں کی تمام لاشیں بہہ کر سمندر میں غرق ہو گئیں، اور یہ تمام علاقہ صاف ستھرا ہو گیا۔ محمود ہاتھی صحیح سالم واپس لوٹ گیا۔ اس مہم میں چونکہ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اس لیے عرب اس مہم کو واقعہ الفیل اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 40 دن پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔